پچھلوں کے عمل کمزور تھے. بندہ داتا گنج بخش سے محبت کرتا تھا مگر داتا جیسا عمل نہ کر سکا. بندہ غوث اعظم جو محبت کرتا تھا مگر غوث اعظم جیسا عمل نہیں کر سکتا تھا. بندہ بلال حبشی سے محبت کرتا تھا مگر بلال جیسا عشق کما نہ سکتا تھا. بندہ ابو بکر سے محبت کرتا تھا مگر ابو بکر جیسی صلاحیت کا مالک نہ تھا. جد و جہد کرتا رہا پانے کی کوشش کرتا رہا کہ نگاہ محمد میں آ جاؤں مگر ہو نہ سکا. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, تیرے طلب کے صدقے جن سے محبت تو کرتا تھا قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے عرش کے نیچے میں تجھے لا کر ان کی رحمت کے سپرد کر دوں گا جن کے ساتھ ساری زندگی تو محبت کرتا رہا ہو. اب یہ تو ایک زاویے سے میں نے آپ کو بات سمجھائی نا. اب ذرا آگے سنیں. بندہ سوچتا ہے باری تعالیٰ میں کو جا کملا نکما, کہاں میرے والد تہجد گزار, میں تو تہجد بھی استقامت سے نہیں پڑھتا. وما التناہم من عملہم من شیء. اس کی ذرا شرح سن لیں. والد روزانہ 10,000 بار درود پڑھتے تھے. مثال, میرے والد 11ویں شریف کرتے تھے, میرے والد میلاد شریف کرتے تھے, میرے والد صدقہ و خیرات کرتے تھے, میرے والد لوگوں کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی دعوت دیتے تھے, میرے والد دعوت دین کرتے تھے, میرے والد لوگوں کے ساتھ دعوت دین کے لیے رغبت دلاتے تھے. وہ بندہ کہتا باری تعالیٰ میں تو پھر اس جوگا نہیں. اب ایک لقمہ جب آپ توڑ کر منہ میں ڈالتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ, بولیے نا, الرحمن. آپ کیوں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ حضور نے پڑھی. جب آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو 100 شہید کا اللہ پاک ثواب ادا کرتا. کتنا؟ 100 شہید کا. مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو صحیح آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, میں تو اپنا زور پورا لگا رہا ہوں. وہ جو 100 شہید کا ثواب ہے, بڑے لوگوں کو بھوک بڑی لگتی ہے, وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, اینڈ پہ یاد آتا الحمدللہ الذی اطعمنا. ان کو بسم اللہ یاد رہتی کوئی نہیں, وہ یہ دعا اینڈ والی وہ پڑھ لیتے ہیں. اب وہ بندہ کہتا باری تعالیٰ میرے والد قدم قدم پر تجھے یاد رکھا, میں بھول جاتا ہوں. اب جو ہر وقت اس کو یاد رکھتا ہوگا یہ تو ماننا پڑے گا نا, اس کا مقام تو بلند ہوگا نا. میری بات کو غور سے سمجھے, پھر یہ وما التناہم من عملہم من شیء سمجھ میں آ جائے. وہ بندہ جو ہر رات تہجد پڑھتا تھا, ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں. وہ بندہ جو صدقہ خیرات کرتا تھا, ہمیں اب کوئی گھر میں کوئی رزلٹ کے لیے بات آ جائے, بیٹے نے پاس ہونا, تو ہم نوٹ پھٹا ہوا لے کے جاتے ہیں. باپ اعلیٰ نوٹ لے کے جاتا تھا, بیٹا پھٹا ہوا لے کے جاتا. باپ ہر روز کم از کم کچھ نہ کچھ خیرات کرتا تھا, بیٹا وہ بھی نہیں کرتا. اب وہ بچہ, وہ صالح, وہ محبت والا کہتا ہے باری تعالیٰ میرے والد کے کام بڑے بلند تھے, میرے والد کے معاملات بہت بلند تھے, تو باری تعالیٰ کہاں وہ کہاں میں, تو کرم کیسا ہوگا, والد میرا تیری بارگاہ میں پہنچ چکا. قربان جائیے. اللہ پاک فرماتا بندے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. تیرے والد نے تہجد پڑھی, تیرے والد نے درود و سلام پڑھا, تیرے والد نے صدقہ و خیرات دیا, تیرے والد نے دعوت دین دی, تیرے والد نے اقامت دین کا پرچار کیا, بھلے اس کا اجر میری بارگاہ میں سب سے بلند تھا, سب سے نمایاں تھا, سب سے علو مرتبت پر تیرا والد شامل تھا. تو بندے گھبرانے کی بات نہیں. جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے پتا ہے کہ تو جد و جہد کرتا رہا تھا, کوشش کرتا رہا تھا, ہمت کرتا رہا تھا, تو اسٹرگل کرتا رہا. وہ تیری بساط تھی, تو نے کوشش کی لوگ میرے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں, لوگ مجھ پر طنز نہ کریں, لوگ مجھے بدنام نہ کریں. لوگوں کے الزامات کے ڈر سے تو بچتا بھی رہا اور میری خاطر تو دوڑتا بھی رہا, نیکی کی بھی جد و جہد کرتا رہا. تیری جد و جہد مقام بندگی پر تھی, تو بندہ ہو کر مجھے پانے کی کوشش کرتا رہا جیسے تیرے والد گرامی تھے. فرما بندے بجا کہ تو اس طرح عمل نہیں کر سکا, مگر صلہ میں یہ عطا کروں گا جس مقام پر, جس درجے پر تیرا والد ہوگا, تیرا مرشد ہوگا, تیرا شیخ ہوگا, تجھے بھی اٹھا کر میں رب ہو کر اسی مقام پر فائز کر دوں گا. نہ اسے کمی لانے دوں گا, نہ تجھے کمی لانے دوں گا. اس لیے کہ تیری نیت صاف تھی, تیری نیت صاف تھی, تیرا ارادہ کامل تھا, تیری خواہش کامل تھی. اس لیے فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء. فرمایا
ان کے عمل کی وجہ سے کہ جو صلہ میں نے ان کو دینا ہے اس عمل کا اثر یہ ہوگا جو مقام وہ پائیں گے وہی مقام تجھے عطا کریں گے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے عمل بندہ کرتا ہے، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، غور سے سمجھ لیں۔ عمل بندہ کرتا ہے، اثر دوسرے کو ملتا، یہ بات یاد رکھیں۔ مضمون ختم کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کے بعد سمجھ لیں۔ بعض اوقات عمل بندہ کرتا ہے اور دیتا ہے ان کو جو پہلے چلے گئے۔ اس کی مثال یہ آپ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، جتنے مولا اگلے پچھلے ٹبر پورا چلا گیا، مولا سب کے لیے میں تجھ سے رحمت مانگتا ہوں۔ فرمایا اگلے بھی بخشے جائیں گے۔ شرح الصدور میں امام سیوطی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ میری امت جب وفات پاتی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی جو پہلے وفات پا گئے پہلے، تو اللہ تعالیٰ پہلے وفات پانے والے جتنے بھی چلتے جائیں گے وہ گناہگار ہو کے قبر میں جائیں گے۔ میری امت گناہگار ہے، تو گناہگار ہو کے جب قبر میں جائیں گے تو اللہ پاک ان پر کرم اتنا کرے گا، جب قبروں سے نکلیں گے ان کے وجود پر کوئی گناہ کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیسے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ اگلے جائیں گے، پچھلے دعا کریں گے تو اللہ پاک پچھلوں کی دعا کے صدقے اگلوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ اس نے نظام بنا دیا، اور ہم ایک ہی بات پکڑ کے بیٹھے، نہ جی نہ دعا پہنچتی کو نہیں۔ بھائی پہنچانا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام، محکمہ ہی اللہ نے آپ کو نہیں دیا۔ دعا سننا، دعا پہنچانا، دعا سلجھانا، کسی کو اصحال ثواب کرنا اللہ نے بندے کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ فرمایا یہ امت دعا کرتی جائے گی، اگلے بختے چلے جائیں گے۔ ہمارے ہاں تصور بہت غلط۔ اب آگے سنیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، ایک تو میں نے سمجھا دیا، عمل آپ کریں اثر دوسرے کو ملتا، دوسرا یہ کہ عمل آپ کریں اثر آگے جو امت چلے گی اس کو بھی ملتا، اور جو پیچھے آ جائے اللہ پاک اس کو بھی اثر دیتا۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور پر سوار ہوں، چلتے چلتے یک لخت آپ نیچے اترے تو آپ کو قبریں نظر آئیں۔ اب نبی کی آنکھ آپ کو معلوم ہے کتنی تیز ہوتی کہ کائنات کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا یہ جو دو قبریں ہیں ان پہ عذاب ہو رہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا۔ آقا نے فرمایا ایک شاخ لاؤ، صحابہ شاخ لائے، میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے شاخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا، فرمایا ان دو قبروں پہ لگا دیں۔ جب قبر پہ شاخ لگ گئی، آقا یہ کیا؟ غور سے سنیے یہ الفاظ حضور کے دیوانوں۔ فرمایا یہ شاخ میں نے اس لیے لگائی، دونوں قبر میں عذاب ہو رہا ہوں، یہ شاخ تر درخت کے لیے ہے، تازہ درخت ہے، تو درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ درخت کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ اتار کے میں نے اس لیے لگائی کہ جب تک یہ شاخیں تازہ رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور جب تک ذکر کرتے رہیں گی قبر والوں کو عذاب نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں عمل کس کا؟ درخت کا، شاخ کا، اور اثر کس کو مل رہا ہے؟ بات ختم کر رہا ہوں اس واقعہ پر، بات ختم کر رہا ہوں۔ کبھی عمل آپ کا، اثر اس کو۔ آقا فرماتے جب بندے کی ڈیتھ ہو جاتی تو جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ عمل لکھتے ہیں بندے کا، یہ کیا لکھ لیا، یہ کیا یہ لکھ لیا، اس نے یہ گالی دی یہ لکھ لیا، اس نے یہ دعا دی یہ لکھ لیا، درج کرتے ہیں۔ جب وفات ہو جاتی ہے تو فرشتے حساب و کتاب بند، اللہ کے حضور حاضر۔ باری تعالیٰ بندے کی وفات ہو گئی، حساب و کتاب بند، رجسٹر بند کر کے تیرے حضور آ گئے، اجازت دے کہ تاکہ تیری بارگاہ میں ہم رکھیں اور تیری ذکر کریں، تیری تسبیح و تحلیل کریں، تیری مدح شرائی کریں۔ اب زمین میں تو جس کے ذمے ہمیں تو نے لگایا تھا وہ وفات پا گیا، اعمال کا حصہ ختم ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا آسمان پر میرے ذکر والے پہلے ہی اتنے ہیں، وہاں جگہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے پھر ہم کدھر جائیں؟ زمین پر بھیج دے۔ اللہ پاک فرماتا زمین پر بھی میرے ذکر والے بہت ہیں، وہاں بھی جگہ کوئی نہیں۔ تو باری تعالیٰ پھر ہم کدھر جائیں؟ فرمایا اس طرح کرو، جس بندے کے وجود سے تم چھوڑ کے آئے ہو، جس کا حساب و کتاب ساری عمر لکھتے رہے، کرتا وہ تھا لکھتے تم تھے،
اب تم اس کی قبر پہ چلے جاؤ اور ساری عمر جب تک قیامت بپا نہیں ہوتی تم اس کی قبر پہ بیٹھ کر میرا ذکر کرو، میری مدح سرائی کرو، میری تسبیح تحلیل کرو، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ پہلے عمل وہ کرتا تھا، درج تم کرتے تھے، اب عمل بھی تم کرو، ذکر بھی تم کرو، تسبیح بھی تم پڑھو، تحلیل بھی تم کرو، اور سارا کچھ درج اس کے نامہ اعمال میں کرو، تاکہ قیامت کے دن آئے تو مجھے یہ نہ کہنا پڑے محمد کا غلام تھا کوجا خالی آ گیا۔ میں کہتا ہوں یہ ساری نیکیاں لے جائے تو وہ فرشتے پھر اس بندے کی قبر پر قیامت تک بیٹھ کر ذکر فرشتے کرتے ہیں اور اجر اس کو دیتے ہیں۔